نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے سچائی۔ سچائی کے معنی ہے سچ بولنا، اپنے عہد کو سچ کر دکھانا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں: زبان کی سچائی، دل کی سچائی اور عمل کی سچائی۔ حدیث پاک میں ہے، سچ بولنا نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا جاتا ہے اور سچ بولتے بولتے وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ بدی کا راستہ ہے اور بدی دوزخ کو لے جاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے وہ خدا کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ میں 4 بری خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بدکار ہوں، دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں، چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں۔ ان میں سے جس ایک کو فرمائیے آپ کی خاطر اسے چھوڑ دو۔ ارشاد ہوا کہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ چنانچہ اس نے عہد کیا۔ اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو اس کا جی چاہا اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا، تو اس کو خیال گزرا کہ صبح کو جب حضور پوچھیں گے تو رات تم نے شراب پی اور بدکاری کی تو کیا جواب دوں گا؟ اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور زنا کی سزا دی جائے گی، اگر نہیں کی تو عہد کے خلاف ہوگا۔ یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا۔ جب رات زیادہ گزری اور اندھیرا خوب چھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکلنا چاہا، تو پھر اسی خیال نے اس کا دامن تھام لیا کہ کل پوچھ گچھ ہوئی تو کیا کہوں گا؟ ہاں کر دوں گا تو ہاتھ کٹیں گے اور نہیں کرتا تو بدعہدی ہوتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے باز آیا۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ نہ بولنے سے میری 4 بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئی۔ یہ سن کر حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اندر بھی سچ بولنے والی قوت آ جائے گی، ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے تو ہمارے اندر کے جو بہت ساری بری خصلتیں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم سے چھوٹ جائیں گی، ہماری ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان ہم سب کو سمجھنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔